جب میں پولینڈ بارڈر پہ کھڑا تھا تو وہاں پہ جو سردی تھی اور ہم 4-5 دن پیدل چل کے ادھر پہنچ گئے تھے، نہ کھانا تھا نہ پانی، وہ جو ایک چھوٹی سی بوتل تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو وہاں پہ ہم نے ایک بار بس کلمہ پڑھ لیا کہ بس یہی لمحہ ہے، ہم مر رہے، لیکن چلو جیسے اللہ رکھے اسے کون چکی، وہی معاملہ ہو گیا۔ ہم کسی طرح بس زندہ بچ گئے صبح تک، اور ہمیں پولینڈ کا بارڈر کراس کرنے دے دیا انہوں نے۔ تو وہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ میرا نام محمد حمزہ ہے، میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں یوکرین میں اسٹوڈنٹ تھا MD کا، اور موجودہ کرائسس کی وجہ سے میں آج صبح ہی اپنے ملک پاکستان پہنچ گیا ہوں۔ میں خارکیو نیشنل میں پڑھتا تھا، پہلے تو میرے ساتھ تقریباً 3-4 ہی اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، لیکن اس سال کم سے کم 1000 سے زائد نیو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پہ آئے تھے، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں واپس، مگر جو یونیورسٹی تھی اس کی طرف سے ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، اور جس ٹائم اٹیک ہوا یوکرین کے اوپر تو اس ٹائم بھی ان کے کلاس شروع تھا۔ میں نے ان کو کال کی کہ اس طرح کے اٹیک ہو گیا، ادھر میڈیا پہ وہ دکھا رہے ہیں، تو کہا جی ہمارا کلاس شروع ہے اور ہمارا 500 کا گروپ ہے، تو اس میں صرف ہم 5 بندے بھی اٹینڈ کر رہے کلاس۔ تو پھر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا وہ جو ٹیچر تھا ان کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ اس طرح کیجیے گا کہ اس کو کلاس کو ختم کیجیے، ابھی 500 میں سے ہم 5 بندے کلاس لے رہے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتے میرے ریکویسٹ پہ کلاس ختم کر دیا انہوں نے۔ جب ہم نے ایمبیسی کو بولا اور یہ سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے مجھے ہیلپ پرووائڈ نہیں کی، ایون انہوں نے کلیئرلی ہمیں بتایا کہ ہم اس سچویشن میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک دوسری سٹی کا نام ہمیں بتایا کہ ادھر پہنچو، اس کے بعد ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ سارے جو لوگ تھے، چاہے وہ یوکرینینز تھے، چاہے وہ انڈین اسٹوڈنٹ تھے، پاکستانی جو تھے جو کام کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے ادھر آئے ہوئے تھے، تو وہ سارے جو ہے شیلٹر میں چھپ گئے تھے۔ ہم کچھ ہی اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ہاسٹل میں چھپ گئے تھے۔ تو میں نے ان کو بولا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو نکلتے ہیں یہاں سے۔ تو جو بس سروس تھا، ٹیکسی سروس تھا، سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ تو ہم پیدل نکل گئے، ہم نے پیدل راستہ طے کیا ٹرین اسٹیشن تک جانے کے لیے، جو کہ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن اس وقت جو ٹیمپریچر تھا وہ -10 ڈگری تھا۔ تو ہم نے بڑی مشکل سے وہ سفر طے کیا۔ جب ہم ادھر گئے، ٹرین نہیں آئی، وہ لیٹ ہو گئی تھی، پھر وہاں پہ 5 گھنٹے ویٹ کیا۔ جیسی ہی ٹرین آئی، ہم ٹرین میں کسی طرح چڑھ گئے اور دوسری سٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر پہنچ کے پھر ایمبیسی والے 2-3 بندے کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں بولا ہم آپ کو بارڈر کی طرف لے جائیں گے۔ وہ ہمیں بس میں بٹھا کے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد انہوں نے بس روک دی ادھر، اور ہمیں بولا یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے، آپ کو خود پولینڈ کے بارڈر تک جانا ہوگا۔ ہمیں یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اب کتنا فاصلہ ہے، کچھ بھی نہیں، ہمیں اتار دیا گیا، وہ لوگ غائب ہو گئے۔ کھانا پینا تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں، میرے پاس صرف پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل تھی، جس پہ ہم 12 بندے جا رہے تھے 3 دن ہم ایک بوتل پانی پہ گزارا کر لیے۔ ہمیں نہ تو خوراک مہیا کیا گیا کسی طرف سے، نہ ہمیں ملا، تو کسی نہ کسی طرح بس ہم ایک بوتل پانی پہ 3 دن مسلسل چلتے رہے، جو ایک گھونٹ لے کے ہم بس زندہ رہ سکے، اتنا کر کے ہم بارڈر تک چلے گئے۔ ہم 3 دن اور 2 راتوں میں یوکرینین بارڈر تک ہی صرف پہنچ سکے، وہاں پہ پھر ہمیں روک لیا گیا۔ اس کے بعد کسی طرح ہم وہاں سے نکلے، تو پھر پولینڈ کا جو امیگریشن تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں دوبارہ جو ہے 17 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، بڑی مشکل سے ہم نے جان بچا کے پولینڈ کے بارڈر تک گئے۔ پولینڈ کے بارڈر پہ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ایک رات وہاں پہ سردی میں گزاری۔ ہمیں اتنا راستہ نہیں ملا کہ ہم امیگریشن کی طرف جائے، تو ہم واش روم کے دروازے سے وہاں پہ امیگریشن کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کچھ کویسچنز پوچھے، پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھ کے ادھر ادھر کالز ملائی، اس کے بعد ہمیں پولینڈ میں انٹر ہونے دیا۔ وہ لوگ پہلے اپنے کنٹری والوں کو چھوڑ رہے تھے، بچوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو، اس کے بعد اپنے مردوں کو، اور اس کے بعد جا کے
ہمیں پھر چھوڑ رہے تھے، لیکن وہ بھی 2-3 بندوں کو چھوڑ کے پھر روک لیتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں پھر ادھر روک لیتے تھے، ایسے ہی ہمیں ویٹ کرایا جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ میں اپنی امی کو مس کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ وہ پریشان تھی کیونکہ وہ بیمار بھی ہے بیسیکلی، تو سب سے زیادہ وہ خوش تھی، سارے بہت ایموشنل تھے، اور ان کو دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں خود بھی ایموشنل ہو رہا ہوں، کیونکہ آپ اتنے دنوں بعد آتے ہیں، وہ بھی ایسی سچویشن کی وجہ سے، تو کافی مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ پریشانی تو اس کو ہوتی ہے جس کے اولاد ہوتی ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں اس کے بارے میں، کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ جن پہ گزرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر حالات نارمل ہو بھی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یوکرین جو ہے وہ یوکرین رہے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسے حالات کے بعد کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو ادھر جانے پہ راضی ہوگا۔ ہم پاکستانی گورنمنٹ پہ چھوڑتے کہ وہ ہمارے لیے کیا فیصلہ کر دے، اگر نہیں ہوا تو ہماری یہ جو 2 سال ہو گئے وہاں پہ یہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ ڈاکومنٹس وغیرہ تو ہم نے ایمرجنسی میں سب کچھ وہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکومنٹس کیا، کچھ اسٹوڈنٹس نے ایون پاسپورٹ وغیرہ تک یونیورسٹی میں چھوڑے ہیں، تو پہلے تو ہم اگر حالات ٹھیک ہوئے تو ہم یونیورسٹی سے رابطہ کریں گے کہ وہ ہمیں جو ہے اپنے ڈاکومنٹس کسی طرح واپس بھیج دے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم پاکستانی گورنمنٹ سے ایک طرح کا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی طرح جو ہے یہ ہمارے 2 سال واپس دلا دے۔